السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم ضبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان دنوں سورج کی گرمی بڑھ رہی ہے اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ آگے اور بھی گرمی بڑھے گی، احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے، ایک مومن ایک گرمی میں غور و فکر یہ کرتا ہے کہ یقینی طور پر قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی گرمی کی شدت اس کو یاد آ جائے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ یہ گرمی کی شدت کو دیکھ کر یقینی طور پر ایک مومن کے دل کے اندر قیامت کے دن کی گرمی آتی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دنیا کی یہ گرمی قیامت کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آج سورج کروڑوں میل دور پر ہے مگر قیامت کے روز 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ وہ میل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کا استعمال کیا، اس لفظ کو میل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ایک اس کاڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو سرما لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی اتنا بالکل قریب ہوگا، کروڑوں میل پر دور ہے سورج۔ تو آج ہم کو گرمی بہت محسوس ہو رہی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ 1 میل پر سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج دھوپ میں ہمارے بدن پر کپڑے رہتے ہیں، پاؤں میں جوتے چپل رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، تو اس سے یہ بہت آسان ہے یہ گرمی۔ اور آج ذرا سا پسینہ آ جاتا ہے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں
جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، مگر اس دن لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حدیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگ ان کے عمل کے حساب سے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں، پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک، زانوں تک، کمر تک، سینے تک، گردن تک، منہ تک، پیشانی تک، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، چھوٹے ذرا پسینہ آتا ہے تو اب پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ جہنم کی گرمی اور قیامت کے دن کی گرمی یہ بڑی ہولناک ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں انسان کی جو زندگی ہے یہ محض چند برسوں کی ہے، اور اس میں گرمی کے دن بہت کم ہوتے ہیں۔ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو گرمی کے دن ہوتے ہیں 2 ماہ 3 ماہ کے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، اور اس کا ہر لمحہ گرمی والا۔ تو وہ گرمی کیسی ہوگی؟ ایک مومن اس گرمی کو دیکھ کر ایسے سبق سیکھتا ہے، ایسے سبق حاصل کرتا ہے، اور آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، قیامت کے دن کے لیے محنت کرتا ہے، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کا نقشہ اللہ رب العالمین نے مختلف پیرایوں سے کھینچا، اس میں سورج اور چاند کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ میں لا لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور پہاڑ بے وزن ہو کر کے روئی کے مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کہا یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے کافر کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت جب آئے گی، نگاہ پترا جائے گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے آنے کا ذکر۔ بھائی فون بند کیجیے، خطبہ عبادت ہے، خطبہ عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے۔ تو بھائیو، آج دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم دسیوں انتظامات کرتے ہیں، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے دسیوں انتظامات کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے پاس وسائل نہ ہو گرمی سے بچنے کے لیے۔ پنکھے کا استعمال کرتے ہیں، ایئر کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں، اور کاٹن کے لباس کا استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب دنیا کے اندر سب کے لیے اللہ رب العالمین نے مہیا کیا ہے، لیکن قیامت کے دن گرمی سے بچنے کے لیے صرف عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور یہ سایہ سب کو میسر بھی نہیں ہوگا۔ گرمی سے بچنے کے لیے دنیا میں آج بہت سارے انتظامات ہیں چھوٹی گرمی سے بچنے کے لیے، لیکن قیامت کی وہ ہولناک گرمی، اس کی شدت، اس سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ رہے گا، اور وہاں سب کو بچنے کے لیے بھی نہیں دیا جائے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ، اور ایک روایت کے اندر اور ایک آدمی کا بھی تذکرہ ہے 8 قسم کے لوگ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس وقت اللہ کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب لوگ پریشان رہیں گے، گرمی کی شدت رہے گی، حرارت رہے گی، سورج ایک دم 1 میل کے فاصلے پر رہے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو صرف 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ گرمیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر وہ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز انشاءاللہ وہ بڑی ہولناکی گرمی سے ہم کو محفوظ رکھیں گے۔ اس میں پہلی چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ایسا حاکم، ایسا بڑا، ایسا بادشاہ، ایسا امیر جس کی نظر میں عدل و انصاف سب سے زیادہ ہو، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں حاکم، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، آخرت کی گرمی سے، قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ دنیا کی گرمی یقین دلاتی ہے کہ یہ تو معمولی گرمی ہے اور اس کو بچنے کے لیے اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں، لیکن قیامت کے دن کی گرمی خطرناک گرمی ہوگی، اور اس میں بچنا وہی آدمی کے لیے ممکن ہے جو یہ کام کر سکے گا۔ تو عدل و انصاف کرنے والا حاکم جو خود بھی انصاف کرتا ہو، اپنے ماتحتوں کو انصاف کرنے کی تلقین کرتا ہو، کسی پر خود بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہو اور دوسروں کے ذریعے سے ظلم و زیادتی بھی نہیں کرواتا ہو، تو ایسے انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبر پر ہی اللہ اس کو رکھے گا، اور اپنا اللہ کا سایہ اس کو نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں، گرمیوں، شدید حرارت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ اگر یہ حکمراں ہے، اگر یہ بڑا ہے،
لیکن یہ ظلم و ستم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے، انصاف والا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے روز اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دینے کے بجائے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ عدل و انصاف کی فضیلت ہے، خاص کر وہ لوگ جن کے ماتحت میں لوگ ہوں اور یہ ان کو بڑھوتری دی گئی ہو، تو سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا اور بے انصافی ظلم و زیادتی سے بچنا یہ ان کے اوپر فرض ہے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی گرمی سے ان کو بچائے گا، نہیں کرتے ہیں تو جہنم نصیب کر دے گا۔ اور دوسرا عمل رسول اللہ نے بتلایا، جوانی رب کی بندگی میں گزارے۔ یہ جوانی کا جو دورانیہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، پسند ہے۔ میرے بھائیوں، اس عمر میں خاص کر جوانی کی عمر میں خواہشات اور شہوات کا غلبہ رہتا ہے۔ خواہشات ایک دم عروج پہ رہتی ہیں، جوان رہتی ہیں، شہوات کا غلبہ رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت پر استقامت نصیب کرتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی سخت ترین گرمی میں اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کی تعریف میں ایک سورہ نازل فرمایا جو نوجوان تھے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، یہ اصحاب کہف۔ اللہ نے فرمایا انہم فیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ یہ چند نوجوان تھے، ایمان لائے اور عبادت کرتے رہے، ان کے ایمان کے اندر ہم نے بڑھوتری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اللہ اس نوجوان مرد یا عورت پر بہت خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر کے جو اپنی خواہش کی طرف میل نہ کھا کر کے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی طرف مائل نہ ہو کر اللہ کی عبادت کی طرف لگا رہتا ہے، لیس لہ صبوہ، اللہ کی عبادت کی طرف لگا رہتا ہے، ایسے نوجوان پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو خوشحالی دیتا ہے، اور آخرت میں شدید ترین جب گرمی ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا عمل جو وہاں شدید ترین گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دل مسجد، یعنی اپنے دل کو مسجد کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ ایک آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، یہ آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت قدر والا ہوتا ہے۔ مسجد سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسجدوں کو عبادات کے ذریعے سے آباد رکھے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے آباد رکھے، اللہ رب العالمین کی یاد کے ذریعے سے آباد رکھے، تو یہ اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے اور اس کو ہدایت یافتہ کہا ہے۔ یہ آدمی ہدایت یافتہ ہے، دنیا اور آخرت میں یہ کامیاب انسان ہے۔ مختلف اجر و ثواب کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت بیان فرمائی کہ قیامت کے روز سخت ترین گرمی سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو محفوظ رکھے گا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو، نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار میں لگا رہتا ہو، جیسے ہی اذان ہوئی فوراً نماز کی فکر کرتا ہو، تو یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں اور گرمیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائیو، چوتھا عمل اللہ کے رسول نے یہ بتلایا، اللہ کی محبت کے لیے انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھے۔ یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے لیے اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے ہم محبت رکھیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ محبت اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے کرنا اللہ سے محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی ایمان کے لیے محبت رکھیں گے، اسلام کے لیے محبت رکھیں گے کہ وہ مسلمان بھائی ہے، میں مسلمان، وہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اس لیے میرے دل کے اندر اس کی قدر ہے، ایسا اگر محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی بیماری کی وجہ سے عیادت کے لیے نکلا، راستے میں فرشتہ آیا اور بولا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی جو مومن بھائی ہے بیمار ہے، عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا کچھ احسان اس نے تجھ پر کیا؟ احسان چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا کہ احسان کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ سنو، اللہ رب العالمین نے تجھ کو یہ کہنے کے لیے مجھے بھیجا کہ تو جس طرح اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے وہاں جا رہا ہے، سن اللہ بھی تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ جتنی زیادہ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے محبت رہے گی اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ محبت نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ رب العالمین گرمی کی شدت سے ہم کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے گا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا بڑا کام، اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے
کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن خاص لوگوں کو وہاں کی گرمی سے، شدید ترین گرمی سے بچائے گا، ان میں سے یہ عمل کرنے والا بھی ہے. تو یہ عمل کتنا عزت کا حامل عمل ہے کہ اپنے بھائی کے تعلق سے دل کے اندر نیک جذبہ رکھے، اسے محبت کرے، ہمدردی کرے، خیرخواہی کرے. یہ اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے کا اور عرش کے سائے میں جگہ پانے کا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا کہ انسان زنا کاری سے دور رہے، برائی سے دور رہے. خاص کر اگر کوئی بدکار عورت اس کو دعوت گناہ دے تو اس موقع پر یہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے یہ بولے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کی زندہ مثال دے کر کے ہمیں تنبیہ فرمائی. یوسف علیہ السلام کے پاس سارے مواقع مہیا تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سنت کو اپنایا، کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس کام سے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو اونچائی عطا فرمائی، ان کو بہت بڑا بنا دیا، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ دیکھیں، اس طرح انسان اگر برائی سے دور رہتا ہے، بدکاری سے دور رہتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں. دنیا کی زندگی کی بڑی بڑی مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہوا، غار والوں کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ جا رہے تھے، بارش ہونے کا خطرہ تھا، تو بارش سے بچنے کے لیے یہ لوگ ایک غار کے اندر گئے. غار کے اندر جیسے گئے، ہوا زیادہ چلی اور چٹان آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا. اب یہ لوگ اندر ہیں، اوپر جو ہے چٹان جو ہے پورے کا پورا بند ہو چکی ہے. ایسے موقع پر تینوں نے الگ الگ باتیں بول کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. وہ تینوں میں سے ایک آدمی نے یہ دعا مانگی کہ پروردگار، میری ایک بھتیجی تھی جو میں اسے بہت محبت کرتا تھا، اور ایک مرتبہ عاجز ہو کر کے وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو دعوت گناہ دیا. تو وہ عاجز ہونے کی وجہ سے مان گئی، تو میں دعوت یعنی گناہ کے قریب گیا تو اس نے مجھے اللہ کی یاد دلائی، کہا کہ اس معاملے میں تو اللہ سے ڈر. تو بس میرے دل کے اندر تیرا خوف آ گیا، میں اس کو چھوڑ دیا. یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا. اللہ اگر یہ عمل تجھ کو پسند آ گیا ہو تو میری مصیبت کو دور کر دے. تاریخ شاہد ہے چٹان کھسک گئی تھی. تو صرف چٹان کا کھسکنا صرف اس آدمی کے لیے نہیں، بلکہ اس عمل سے جو دور رہتا ہے ان سب کے لیے. اگر کوئی آدمی دعوت یعنی گناہ کی دعوت دیے جانے پر گناہ سے دور رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کی مسائل کو دور کر دیتا ہے. ساتھ ساتھ آخرت میں قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ بھی عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ایک عمل ہمارے نبی نے یہ بتلایا، قیامت کے دن کی ہولناکی اور گرمیوں سے بچنے کے لیے انسان مخفی صدقہ کرے، چھپا چھپایا صدقہ کرے. اتنا چھپا چھپایا صدقہ کرے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. یہ اتنا چھپا چھپایا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ صرف فقیر، ایک غریب آدمی کو آپ اتنا پوشیدہ طور پر کچھ اس کی ضرورت مہیا کر دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ ضرورت آپ نے مہیا کی ہے. یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے والے کو، چھپا کر کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں اور سخت ترین گرمیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. اپنے عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ دے گا. صحابہ کرام، اس کے بعد سلف صالحین نے اس حدیث کو جب سنا تو اپنی عملی زندگی میں اس حدیث کو لے کر کے آئے. کتنے ایسے صحابہ تھے، کتنے ایسے تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ہمارے ائمہ تھے، اسلاف تھے، جنہوں نے چھپا کر کے کتنے نیک عمل کیے. تاریخ شاہد ہے کہ ان کے نیک اعمال ان کے مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے. مرنے تک کوئی پہچانا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کتنا نیک کام کیا، بلکہ مرنے کے بعد ان کے ساری خوبیاں باہر آئی. ایسے ایک واقعہ میں ملتا ہے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ کا. ان کی عادت کیا تھی، مسجد کے اندر آ جاتے تھے جمعہ کو وغیرہ کو، اور جہاں پر لوگ جوتے چھوڑتے وہاں پر کھڑے ہو کر کے جوتوں کو دیکھتے رہتے تھے. اور جب دیکھتے کہ کسی عالم دین یا حافظ قرآن کا جوتا ہے، یعنی کوئی حافظ قرآن یا عالم دین آ کر کے جوتا چھوڑ کر کے اندر آتے تو فوراً جاتے دینار کی تھیلی اس کے جوتے میں رکھ دیتے. کئی مرتبہ ایسا کرتے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب آپ ان کو دینا ہی چاہتے ہیں تو عزت اور احترام سے بلا کر کے دے دے. اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے دینار کے احسان کے بدلے میں جب بھی وہ مجھے ملے تو چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ملے کہ مجھے نوازنے والے ہیں. یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں چپکے سے ان کو معلوم بھی نہ ہو کہ میں نے یہ دیا ہے، ان کو میں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں.
چنانچہ ان کے اخلاص کے اندر بھی کمی نہ آئے، میرے اخلاص کے اندر بھی کمی نہ آئے، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ چھپ چھپا کر کے صدقہ کرنا یہ اسلاف کی عادت تھی، یہ سنت نبی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی اپنے اعمال کو لوگوں سے چھپا کر کے کرتا ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، عبادات ہو، حقیقت میں وہ لوگوں سے نہیں چھپا رہا ہے، شیطان سے چھپا رہا ہے۔ کیونکہ شیطان اگر یہ پہچان لے گا، یہ مان لے گا، تو اس کو بہت ساری چیزوں کے اندر آمادہ کرے گا۔ دکھاوا کی عبادت، دکھاوے کا صدقہ بہت کم یہ اجر و ثواب پاتا ہے، لیکن انسان چھپ چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ شیطان سے چھپا رہا ہے۔ تاریخ دمشق میں ایک واقعہ ذکر ہوا، مسلمہ بن عبد الملک کے زمانے میں شام کے اندر ایک علاقہ فتح ہو گیا تھا، اور اس علاقے کے اندر ایک قلعہ تھا، بڑا مضبوط تالا ڈالا ہوا تھا، اور بہت ساری چیزیں، اچھی چیزیں اس کے اندر تھیں۔ کھولنے پر کھولا نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کیا کہ اس دروازے کو توڑ کر کے جو مسلمانوں کے لیے راہ ہموار کرے گا، فائدہ پہنچانے کی چیزیں اس کے اندر ہے، دے گا، اس کے لیے اتنا اتنا انعام ملے گا۔ تو ایک نوجوان آیا رات میں، اور اس نے شگاف لگا کر کے دروازے کو توڑ دیا۔ بہت طاقتور نوجوان تھا، توڑ کر کے مسلمانوں کے لیے راستہ اس نے صاف کر دیا۔ صبح ہوئی تو قلعے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بہت سارے خیر کی چیزیں اندر ہے، فائدہ اٹھا رہے لوگ۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک کھولنے والا کون ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے، میں اس کو انعام دوں گا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کوئی نہیں آیا۔ جب تشویش زیادہ ہو گئی، بادشاہوں کو ایک دیوانگی رہتی ہے کہ وہ معلوم کرنا، چنانچہ معلوم کرنے کے لیے کارندے بھیج دیے گئے۔ آخرکار ایک آدمی آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ جس آدمی کی آپ کو تلاش ہے اس کی خبر مجھے معلوم ہے، بادشاہ کے پاس لے کر کے جاؤ، میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور کہا کہ میں اس آدمی کی خبر آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں جس نے دروازہ کھولا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس نے اس کا نام بولنے سے پہلے 3 شرطیں لگائی ہیں، اگر بادشاہ 3 شرطوں کو مان لے تو میرا نام ذکر کرنا کہا ہے۔ کہا کہ 3 شرطیں میں مان لوں گا، بتاؤ پہلی شرط کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ کہیں بھی تاریخ میں اس کا نام نہ لکھا جائے۔ بادشاہ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، اس کا نام اب تاریخ میں کہیں نہیں لکھا جائے گا۔ کہا کہ جو اعلان انعام دینے کا کیا ہے وہ منسوخ کر دیا جائے، اس کو انعام بھی نہیں چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، انعام بھی میں نہیں دوں گا۔ تیسرا ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے غیر کو اس کا علم بھی نہ ہو، یعنی یہ جو نام میں بتا رہا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی میں مان لیتا ہوں۔ آخرکار اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو آدمی ہے وہ میں ہی ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے وہ کسی کو نہ بتایا جائے، مخفی طور پر رکھا جائے، مسلمانوں کے آسانی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ بھائیو، آج تو زمانہ ایسا ہے، نہ کیے ہوئے کام بھی اپنے اوپر ڈال کر کے لوگ فخر کرتے ہیں، وہاں پر کر کر کے بھی چھپ کر کے زندگی گزارنا ان کی عادت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد ہمارے سلف کا یہ طریقہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ بتلایا گیا کہ تنہائی میں رونا، آدمی اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، خبر کی زندگی کو یاد کرے، اور جنت اور جہنم کو یاد کر کے روئے، زیادہ سے زیادہ روئے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل اور ایک سچے مومن کی پہچان ہے، ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، صحابہ کرام کا رونا، اسلاف کا رونا احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام کر دیا ہے جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے آنسو جس آنکھ سے نکل جاتے ہیں، اس آنکھ کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ حرام کر دیا ہے، جہنم کیا اس کو نہیں چھوڑ گی۔ میرے بھائیو، عون بن عبداللہ ہمارے ایک بہت بڑے سلف گزرے ہیں، یہ راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے تھے اور روتے تھے، اور روتے روتے جب ان کے آنکھوں سے پانی آ جاتا، آنسو آ جاتا، تو یہ آنسو کو لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے تھے ان سے، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسو جس جس جگہ پر لگیں گے مجھے یقین ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے میں نکلنے والے آنسو کو چہرے پر لگا لیتا ہوں، ہاتھوں پہ لگا لیتا ہوں، جسم پہ لگا لیتا ہوں، تاکہ مجھے آگ نہ چھو سکے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے مخفی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کی یاد سے اور اللہ کا ذکر کر کے رونے والے کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا، اتنی سخت ترین گرمی، وہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رب العالمین کے سائے کے، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والے کو وہاں پر جگہ عطا فرمائے گا اور کسی کو جگہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور 8واں عمل دوسری حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ تنگ دست کو مہلت دینا،
اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ مجبور تھا، قرضہ اس نے مانگا آپ سے، آپ نے اس کو قرضہ دیا اور ایک وقت متعین کر دیا، وقت متعین ہونے کے بعد بھی مقروض آدمی قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے، تو آپ اگر اس کو مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 1-2 سال میں آپ کو دے دیتا ہوں مہلت، 2 سال کے بعد آپ ادا کرو، یا آپ نے اس کی حالت کو دیکھا، گھر بار کی حالت صحیح نہیں ہے، تو آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، تو آپ نے اپنے بڑے دل سے کیا کہ آپ اس کو معاف کر دو، میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو آپ اللہ کے نزدیک اتنے قدرداں ہیں کہ جب قیامت کی ہولناک کی شدید ترین گرمی میں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من انظر معسرا وضعه عنه اظلہ اللہ فی ظلہ، اگر کوئی آدمی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کے قرضے کو چھڑا دیتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، مومن دنیا کی ہر چیز سے نصیحت حاصل کرتا ہے، تو یہ گرمی، یہ شدید گرمی ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ یہ گرمی کچھ نہیں ہے آخرت کی گرمی کے سامنے، اس کو دیکھ کر کے اپنے آخرت کے اعمال کو مضبوط کریں۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہم کو نہیں ہے، بلکہ ایک وقت متعین گزار کر کے چلا جانا ہے، لیکن جب تک ہیں نیک اعمال کثرت سے کریں، یہی وہ اعمال ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو، مسلمان کو، منافق کو اور اسی طرح سے غیر مسلم کو، مسلمان کو، سب کو اس گرمی، یہ معمولی گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اللہ نے سب کو عطا کیا ہے، کم و بیش سب کو ہے، لیکن قیامت کی گرمی یہاں کی گرمی سے خطرناک ہے، لیکن وہاں بچنے کے لیے یہ اعمال ضروری ہے۔ اگر یہ اعمال اس عقیدے کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناک گرمیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں گے، بچا کر کے رکھیں گے۔ یہ محفوظ رہنے والے کام ہیں، اس کو ہم کرتے رہیں۔ جب ہم مر جائیں گے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے سارے عملوں کی لاج رکھے گا۔ اللہ بڑا قدرداں ہے، دنیا والے قدرداں نہ ہو، ہمارے احسانات کو گرچہ کے بھول جائیں، پروردگار آپ کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کو بھی یاد رکھے گا، اس کا بڑا چڑھا کر کے بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس نیت سے ہم نیک عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کر سکے اور ہماری حفاظت کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گرمی کی شدت سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے جو اعمال شریعت میں بتائے گئے ہیں ان اعمال پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واجل واکبر۔